بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حامد و مصلی و مسلمہ، یہ آپ کا چینل اسلامی وظائف آفیشل ہے۔ آج ہم آپ کے لیے وظیفہ لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ وہ میرے تمام بھائی، وہ میری تمام بہنیں جن کو وساوس بہت زیادہ آتے ہوں، ان کے لیے یہ وظیفہ ہے۔ اس وظیفے کو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، اور ہمارا یہ چینل اپنے فرینڈز اور فیملی ممبرز کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے، تاکہ میرے وہ دوسرے بھائی جو تکالیف کے میں شکار ہیں وہ ان وظائف کو سن کر اپنی تکالیف کو قرآن و حدیث کے مطابق دور کریں اور سکون حاصل فرمائیں۔ وظیفہ شروع کرنے سے پہلے تمام حضرات کے لیے دعا کیجئے۔ اپنے دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیے، پورے امت مسلمہ کو یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ پورے امت مسلمہ کے حال پر رحم فرمائے، اور یہ کورونا کی جو دوبارہ لہر آئی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ اس لہر سے ہم سب کو بچائے۔ بہت سے ہمارے بھائی بہنیں بیمار ہیں، ان تمام بہن بھائیوں کے لیے دعا کیجئے۔ غیب کی دعا غیب کے لیے قبول ہوتی ہے، تو انشاءاللہ میں بھی دعاؤں کا محتاج ہوں۔ آپ حضرات میرے لیے بھی دعا کیجئے، دوسروں کے لیے بھی دعا کیجئے، میں آپ کے لیے بھی دعا کروں گا۔ اللہ تعالی ہم سب کی مشکلات کو آسان فرمائے۔ وہ میرے بھائی جو وساوس میں مبتلا ہوں، نماز کے اندر ہوں، وسوسے آنے لگ جاتے ہوں، یا ذہن میں ویسے ہی وساوس بہت زیادہ آتے ہوں کہ معلوم نہیں کہ یہ کام ہوا نہ ہوا۔ مثلاً آپ کو ایک مثال دے کر سمجھا دیتا ہوں۔ وضو کرنے کے لیے بیٹھ گئے، اور وضو کرنے کے بعد ہاتھ دھو لیے، منہ دھو لیا، کہنیاں دھو لیں، سر کے مسے کے اوپر جب آئے تو دوبارہ وضو شروع کیا، معلوم نہیں کہ پتہ نہیں پیچھے وضو ہوا یا نہ ہوا۔ وسوسہ شکایت بہت زیادہ رہتی ہے ان کو۔ اسی طریقے کے ساتھ جب نماز شروع کر دیں تو اس میں بھی ان کو وساوس آ جاتے ہیں کہ معلوم نہیں ایک رکعت ہوئی، دو ہوئی، تین ہوئی، اور دوبارہ سے نماز شروع۔ اور یہ عمل بہت گندا عمل ہے، یہ وسوسے آنے کا جو عمل ہے، یہ بہت انسان ذہنی مریض بن جاتا ہے، ذہنی مریض سے بھی آگے نکل جاتا ہے۔ انسان کو اپنے آپ پر یقین نہیں رہتا، دوسروں پر یقین نہیں رہتا، انسان کی حالات ہی کچھ عجیب سے ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس بیماری سے ہم سب کو شفا عطا فرمائے۔ اور اگر ایک دو مرتبہ ہی وسوسہ آتا ہو کہ معلوم نہیں کیا یہ خیر ہے، کچھ نہیں ہوتا، اور اگر وسوسے کی زیادہ شکایت ہو تو اس عمل کو دوبارہ لٹانا چاہیے۔ اور یہ وظیفہ یہ ہے، سکرین پر شو بھی ہو رہا ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ ان یشأ یذہبکم ویأتی بخلق جدید وما ذلک علی اللہ بعزیز۔ اس وظیفے کو کسی بھی نماز کے بعد، صبح فجر کی نماز کے بعد اور یا مغرب کی نماز کے بعد کیجئے۔ یقین ہو، وضو ہو، نماز کی ادائیگی کی اہتمام ہو، قرآن پاک کی تلاوت کا کچھ نہ کچھ اہتمام ہو، اپنی زندگی میں توبہ استغفار کا عمل کو ضرور کیجئے۔ اللہ تعالی ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے، اور اس وظیفے کو صبح فجر کے بعد اور مغرب کی نماز کے بعد، یا مغرب ٹائم اور فجر کا ٹائم، یا صبح شام یہ وظیفہ کرنا ہے۔ اور تقریباً 41 مرتبہ اس وظیفے کو اول آخر 3 مرتبہ درود پاک، یعنی کہ شروع میں درود پاک، درمیان میں بھی اور آخر میں درود پاک، اور درمیان میں یہ وظیفہ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم ان یشأ یذہبکم ویأتی بخلق جدید وما ذلک علی اللہ بعزیز۔ کچھ دن، کچھ مہینے اس عمل کو کیجئے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ تمام وساوس کو دور فرمائیں گے۔ اور ایک ضروری بات بھی سماعت فرما لیجئے کہ جب نماز پڑھنے لگیں، قرآن پاک کی تلاوت کرنے لگیں، کوئی دینی کام کرنے لگیں، تو اس سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا پھر اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، اس کو ضرور پڑھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ شیطان سے اور شیطانی اثرات سے، اور اللہ تعالیٰ تمام وبائی چیزوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ خصوصاً آج کل جو کرونا وائرس آیا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ اس کرونا وائرس سے ہم سب کو نجات عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر۔